السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے ہم کلام ہوں۔ آج اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل سے یہ قرآن مجید کا 7واں پارہ ہے اور سورت کا نام المائدہ ہے۔ آیت نمبر 91 سے لے کر 95 تک پہلے آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا واللہ یحب المحسنین۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سماعت فرمائے۔ انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بیر، عداوت ڈال دیں، دشمنی اور بغض، عداوت یعنی بیر ڈال دیں۔ فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تو کہ تم رک جاؤ اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے رک جاؤ، فہل انتم منتہون، اب بھی تم یعنی اس سے باز آنے والے نہیں ہو۔ یعنی یہ آخری حکم ہے، تدریجاً 2-3 سٹیپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا ایسا، پہلے نفرت، پھر پہلے اس کا فائدہ جو ہے کم ہے، نقصان زیادہ ہے، پھر اس سے نفرت، ایسا ایسا، یہ آخری جو ہے نا حکم ہے کہ جب شراب کی وجہ سے، جب اللہ ذوالجلال یعنی اللہ کا ذکر، نماز اور نیکی کاموں سے تم جب دور ہو جاؤ اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگو، تو اب بھی اتنے نقصانات جاننے کے باوجود بھی اب تم شراب سے نہیں بچو گے، یعنی اب شراب حرام ہو گئی ہے۔ اور فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واحذروا، اور بچتے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یہ بات جان لے کہ رسول کے اوپر صرف اللہ کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے کھول کر۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا طَعِمُوا، جو انہوں نے پہلے کھا لیا ہے، یعنی جب حرام ہوگی، گھر میں جو شراب ہے اس کو سیل بھی نہیں کرنا، اس کو بہا دینا ہے، اس سے پہلے جو کھا چکے ہیں وہ اللہ نے معاف کیا۔ اذا متقوا، جب تم ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، وآمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، ثم اتقوا، پھر ڈر جاؤ، وآمنوا، اور ایمان لاؤ، ثم اتقوا، پھر تم ڈرتے رہو، واحسنوا، اور نیکی کرتے رہو، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ
ایدیکم ورماحکم، فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، ضرور آزمائے گا، کس چیز سے؟ شکار کے متعلق۔ اس کو تمہارے ہاتھ بھی پکڑ سکتے ہیں، وہ شکار تمہارے گرفت میں، ہاتھوں میں ہے، اور تمہارے تیر کے نشانوں میں ہے۔ لیعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، من یخافہ بالغیب، جو غیب سے اس سے ڈرتا ہے، فمن اعتدی، جو آدمی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، فرمایا اے ایمان والو یعنی شکار نہ کرو، وانتم حرم، اور تم احرام کی حالت میں ہو۔ جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے اور سفر حج کے لیے حرم بیت اللہ شریف کا سفر شروع کرتا ہے اور محرم ہو جاتا ہے، تو اس حالت میں وہ شکار نہیں کر سکتا۔ کون سا شکار؟ خشکی کا شکار، جتنے خشکی والے جانور ہیں ان کا شکار حرام ہے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، اور جو یعنی کوئی شکار پکڑ لے اور اس کو چھوڑ دے، اگر وہ اس کو پکڑ لیتا ہے تو اس کو قتل کر دے، یعنی اس کو مار دے، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے برابر وہ جانور دے گا، یعنی بکری کے بدلے بکری، بھیڑ کے بدلے بھیڑ، گائے کے بدلے گائے، اور اونٹ کے بدلے اونٹ۔ ذوی عدل منکم ھدیا بالغ الکعبۃ، فرمایا تمہارے اندر جو ہے نا دو انصاف والے افراد وہ فیصلہ کریں گے، جو اس نے مارا ہے جانور، اس کے برابر اس کی قیمت، اس کی جنس، اس حساب سے یعنی وہ جانور لے، بالغ الکعبۃ، اور اس کو حرم کی حدود میں لے جائے اور وہاں جا کر، او کفارۃ طعام مسکین، یعنی بیت اللہ شریف یعنی حرم میں لے جا کر اس جانور کو وہ ذبح کرے گا، او کفارۃ طعام مساکین، ہاں وہ جو اس نے جانور وہاں جا کر ذبح کرنا ہے وہ اس نے خود نہیں کھانا، وہ تقسیم کر دینا ہے۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا مسکینوں کو کھانا کھلا دینا ہے، او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر پھر اس نے روزے رکھنے، لیذوق وبال امرہ، اپنے کیے کی سزا پاؤ، عفا اللہ عما قد سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی یہ حکم جاننے سے پہلے جس سے کوئی غلطی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ومن عاد، اور جو عادی بنے، فینتقم اللہ من، اللہ اس سے بدلہ لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ ذوالجلال غالب بدلہ لینے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو شکار ہے جو بحری جہاز کے ذریعے آتے ہیں، سمندر کے اندر، یہ سمندر کے جو جانور ہیں جن میں مچھلی ہے، ٹھیک ہے نا، سمندر کا شکار حلال ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو سمندر کی مچھلی ہے وہ خشکی میں آ جائے تو وہ بھی اس کے لیے حلال ہے، کیونکہ وہ حکم سمندر کے حکم میں آئے گی مچھلی وغیرہ۔ اور اسی طرح یعنی جب وہ خشکی میں آ جائیں تو یہ جتنے جانور ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، ہر چیز، یہ ہر قسم کا شکار محرم نہیں کر سکتا۔ حرم کی حالت میں یہ حاجی اور عمرہ کرنے والا نہیں کر سکتا۔ اگر اس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے جانور پکڑ لیا تو اس کو چھوڑ دے، اگر اس نے اس کو یعنی ذبح کر لیا یا اس کو مار دیا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کے برابر کا جانور، اس کی قیمت جنس کے حساب سے برابر کا وہ لے گا جانور، اور وہ حرم میں جا کر، حدود حرم میں جا کر ذبح کرے گا۔ ہاں، یا جتنے کا جانور ہے اتنے پیسے لے جائے، ادھر جا کر مساکین میں تقسیم کرے گا، یا اس کے برابر روزے رکھے گا، یہ فدیہ ہے۔ فرمایا جو آدمی عادی مجرم بنے، جان بوجھ کر کرے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ ذوالجلال اس سے بدلہ لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔